کیا اولاد ماں باپ کے لیے حج عمرہ کر سکتی ہے؟ اگر ماں باپ قرض دار ہوں تو پہلے قرض اتارے نا جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہونا. تو حج تو اس ماں باپ کے اوپر ہے ہی نہیں ہے, پہلے قرضہ اتارے. البتہ اگر کوئی شخص سعودیہ میں جاب کرتا ہے, ایک دفعہ حج عمرہ کر چکا ہے اور وہیں سے وہ حج بدل اپنے بوڑھے باپ کا کرنا چاہتا ہے جو خود نہیں آ سکتا, بیمار ہے, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یا فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے آپ حج بدل یا عمرہ بدل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اگر نمازیں جمع کرنے کو عادت بنا لیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ جی ہم تو اسے جائز نہیں کہیں گے کہ جو روٹین بنا لے, خلاف سنت ہے اور نہ پسندیدہ ہے. ویلے بندے دودھ پتی پہ پونا گھنٹہ ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, نمازیں جمع کر کے پڑھتے ہیں. یہ تو ایک امت کے لیے آسانی تھی, اور یہ آسانی اس کے لیے جسے اس آسانی کی ضرورت ہے, وہ بھلے روزانہ کرے. یعنی اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو پاکستان کے آرمی چیف کو, پاکستان کے پرائم منسٹر کو روزانہ نمازیں جمع کرنی چاہیے. اس کا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ بس وہ فرض پورا کرے, اس کے بعد عوام کے لیے کرے. صحیح بخاری میں تو حضرت عمر کا تعلیقاً قول نقل کیا امام بخاری نے. وہ کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنے جنگ کی پلاننگ بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. یعنی جس بندے نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہو, رومن امپائر اسے جزیہ دے رہی ہو, پرشین امپائر اس کے قبضے میں ہو, آخری جب حج کے لیے حضرت عمر گئے ہیں تو انہوں نے کہا یا اللہ اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں, مجھے اسلام کی برکت سے اتنا بڑا عروج اللہ نے دیا ہے, مجھ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے پلانٹ ارتھ پہ. انسانیت نے کبھی ایسا وقت دیکھا ہے کہ دنیا میں ایک سپر پاور, پرشین امپائر بھی ان کے قبضے میں, رومن امپائر ان کو جزیہ دیتی ہے, اس کا کتنا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے, اکلوتا بادشاہ ہے. لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے پھر آپ کو اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. عام بندوں کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے اپنی. روٹین کس بات کی؟ جہاں جینوئن ضرورت ہے, کوئی بندہ ٹیوشن پڑھتا ہے, کالج جاتا ہے, اس کے پیریڈز کا ایشو ہے کہ وہ اس وقت ایسے پیریڈز آ جاتے ہیں کہ وہ نماز کا ٹائم نکل سکتا ہے, تو جمع کرے, بالکل کرے, بالکل ضرور کرے. لیکن خواہ خواہ جہاں کرے اور کوئی کام نہیں ہے تو وہ نہ کرے. کرسچنز یا کوئی اور ایسے مذہبی تہوار پر جو سیز لگتی ہیں, کیا مسلمان ان میں سے لے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لے سکتے جی, ضرور لیں. ایسا گانا جس میں بیہودہ اشعار نہ ہو لیکن میوزک موجود ہو, اسے سن سکتے ہیں؟ بھئی خامن بیوی کو سنا لے, بیوی خامن کو سنا لے, وہ تو درست ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نامحرم کی آواز میں سنتے ہیں تو اس میں چانس ہے, ٹھیک ہے. نامحرم نہیں ہے, آپ نے کوئی محرم ہے آپ کا, تو اس کی آپ کوئی کلام سننا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے اس حوالے سے. میری تو میوزک کے حوالے سے ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. کیا 500 درہم خرید کر نکاح میں حق مہر دے سکتے ہیں؟ یہ کیا مطلب ہوا جی, درہم خرید کر؟ یعنی حق مہر کسی بھی شکل میں دیا جا سکتا ہے, رقم کی شکل میں بھی, سونے کی شکل میں بھی. اور یہ جو 32 روپے 8 آنے مشہور کیا ہوا نا, اس طرح کا کوئی حق مہر نہیں بھائی. قرآن میں تو آیا ہے کہ اگر آپ نے ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا حق مہر میں, اور خدا نہ خواستہ کل کو طلاق ہو جاتی ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے, تو وہ بھی آپ نے واپس نہیں لینا. نبی الاسلام کی بیٹیوں کا جو حق مہر میں نے کیلکولیٹ کیا تھا نا, اب تو خیر وہ 20 لاکھ سے اوپر بن چکی ہے سونے کے اعتبار سے. حق مہر کی شرعی مقدار, جن کو بڑا شوق ہے نا شرعی مقدار دسیے پھر 20 لاکھ جے لو سامو. ہاں ہاں, وہ جو سونے کی کیلکولیشن ہے, 32 روپے 8 آنے نہیں ہے. ہاں, یہ پتہ نہیں کتوں کٹے 32 روپے 8 آنے.